ایک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سب لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ گزشتہ روز شام میں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ہونے والے قیامت خیز دھماکوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لبنان میں ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، جبکہ ہزاروں لوگ ابھی بھی اسپتالوں میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ یہ حملہ کب، کہاں اور کیسے ہوا، اس پر آگے چل کر تفصیلی بات کی جائے گی۔ اس چیز سے قطع نظر کہ دھماکوں سے کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا، ہر شخص کی زبان پر ایک ہی سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ لبنان میں ہونے والے دھماکے کس نے کروائے ہیں؟ ان دھماکوں میں استعمال ہونے والا مواد کون سا تھا؟ یہ مواد کس نے بھیجا اور کہاں سے آیا؟ کیا یہ دھماکے اسرائیل کی جانب سے کروائے گئے؟ اگر یہ دھماکے اسرائیل نے نہیں کروائے تو کیا یہ دھماکے اسرائیل کے مخالف گروپ حزب اللہ نے کیے، یا پھر لبنان میں ہونے والے دھماکے کسی حادثے کا نتیجہ ہیں؟ ہر شخص ان تمام تر سوالات کے جوابات جلد سے جلد جاننے کے لیے بےتاب ہے۔ اگر آپ بھی ان تمام تر سوالات کے تسلی بخش اور حقائق پر مبنی جوابات جاننے کے متلاشی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، دراصل سچ یہ ہے کہ لبنان میں ہونے والے دھماکے بیروت کی بندرگاہ کے علاقے میں ایک گودام میں مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے کے بعد ہوئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے سے قبل بندرگاہ میں متاثرہ مقام پر آگ لگی دیکھی گئی، جس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے جائے حادثہ پر نارنجی رنگ کے بادل چھا گئے۔ دھماکوں کی آوازیں اس قدر شدید تھیں کہ پورا شہر ہل کر رہ گیا، جبکہ لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق دھماکوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ 240 کلومیٹر دور مشرقی بحیرہ روم کے ملک قبرص میں بھی ان دھماکوں کے اثرات محسوس کیے گئے۔ جبکہ بیروت کے گورنر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے زندگی میں اتنی بڑی تباہی نہیں دیکھی، یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا گئے تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اور تفصیلات بتاتے ہوئے بیروت کے گورنر رو پڑے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امدادی کاموں میں مصروف کئی فائر فائٹر سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امدادی عملہ پہلے دھماکے کے بعد مدد کے لیے آیا اور دوسرے دھماکے میں سب غائب ہو گئے۔ ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کوئی میل نہیں رہا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ابھی تک 100 سے زائد لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ 4000 سے زائد لوگوں کو انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک بات تو طے ہے کہ بیروت میں ہونے والے دھماکے حادثاتی نہیں ہیں، بلکہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کروائے گئے ہیں۔ در حقیقت یہ دھماکے عام دھماکے بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ دھماکے کیمیکل یا پھر ایٹمی طرز کے معلوم ہوتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان سے ملتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیانیے میں بیروت میں ہونے والے دھماکوں اور ان سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے امریکی جرنیلوں سے ہنگامی طور پر میٹنگ کی ہے۔ میٹنگ کے اختتام پر تمام امریکی جرنیل اور میں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دھماکے حادثاتی نہیں ہیں، بلکہ بیروت پر باقاعدہ حکمت عملی کے ذریعے بھرپور طریقے سے حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہونے والے دھماکوں کو خوفناک حملے اور ایٹم بم کی مختلف قسموں میں سے کسی خاص قسم کے ایٹمی حملے سے تشبیہ دی ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ امریکی خبر رساں ایجنسی کی ایک امبیسی نے بیروت کے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلیں، اگر ممکن ہو تو ماسک لازمی پہنیں، ورنہ دھماکے کے بعد خارج ہونے والی زہریلی گیس آپ کی جان بھی لے سکتی ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے دھماکوں کو ایٹمی حملے سے تشبیہ دینا اس لیے بھی درست سمجھا جا رہا ہے کیونکہ بیروت میں ہونے والے دھماکوں کا اثر 250 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور تک محسوس کیا گیا ہے، جبکہ 50 کلومیٹر دور تک عمارتیں منٹوں میں زمین بوس ہو گئی اور کئی کلومیٹر دور تک انسانی جسموں کے اعضاء بکھر گئے اور چلنے والی گاڑیاں الٹ کر تباہ ہو گئیں۔ جبکہ جرمنی کے سائنسدانوں نے بیروت میں ہونے والے دھماکوں کو 4 کی شدت سے آنے والے زلزلے سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا، جس کے بعد یہ سوال اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ یہ حملے کس ملک کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ان مشکل حالات میں ہم لبنان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم لبنان کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال تحقیقات سے قبل یہ کہنا کہ بیروت میں ہونے والے دھماکے فلاں ملک کی جانب سے کروائے گئے ہیں، یہ بات قبل از وقت ہے۔ اس وقت ان کا اشارہ اسرائیل کی جانب تھا، کیونکہ بیروت میں ہونے والے دھماکوں کا الزام اسرائیل پر عائد کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے دوست ملک اسرائیل پر ان دھماکوں کی ذمہ داری عائد ہو۔ پیارے دوستو، واضح رہے کہ گزشتہ روز لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دھماکے ہونے کی دیر تھی کہ اسرائیل نے فوری طور پر سرکاری بیان جاری کیا
کہ بیروت میں ہونے والے دھماکوں میں اسرائیل کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اتنی جلدی یہ بیان جاری کرنا کہ ان حملوں میں اسرائیل شامل نہیں ہے، اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان بن کر ابھر رہا ہے۔ مگر اب یہ سوالیہ نشان نہ صرف ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، بلکہ یہ مہر ثبت ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے کہ بیروت میں ہونے والے دھماکے نہ تو حزب اللہ کی جانب سے کروائے گئے ہیں اور نہ ہی یہ دھماکے حادثاتی طور پر ہوئے ہیں، بلکہ لبنان میں ہونے والے دھماکے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اسرائیل کی جانب سے کروائے گئے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ بیروت میں ہونے والے خوفناک دھماکوں سے 2 گھنٹے قبل اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے آفس کی طرف سے ایک دھمکی آمیز بیان جاری کیا گیا، جس کے وائرل ہوتے ہی سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سچ یہ ہے کہ دھماکوں سے 2 گھنٹے قبل پرائم منسٹر آف اسرائیل کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے وزیراعظم نیتن یاہو کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پہلے ہم ایک سیل کو نشانہ بنائیں گے، جس کے بعد ہم بھیجے گئے عملے کو نشانہ بنائیں گے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہوا بھی بالکل ایسا ہی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں مزید لکھا کہ ہم وہ تمام کریں گے جو ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ میں حزب اللہ کو تجویز دیتا ہوں کہ اس پر غور کریں۔ اسرائیلی وزیراعظم کی جانب سے یہ بھی لکھا گیا کہ یہ فالتو الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ریاست اسرائیل کا وزن رکھتے ہیں، اس لیے ان الفاظ کے ذریعے پہنچائے جانے والے پیغام کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ اسرائیلی وزیراعظم کا یہ دھمکی آمیز بیان ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ دھماکہ ہونے کے چند گھنٹے بعد اسی ٹویٹر اکاؤنٹ پر اسرائیل نے لفظوں کا پینترا بدلا اور لبنان کو امدادی سرگرمیوں میں معاونت کی پیشکش کر ڈالی تاکہ دھماکوں کا الزام اسرائیل پر نہ آ سکے۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کیے گئے پیغام میں لکھا گیا کہ وزیراعظم نیتن یاہو نے NSC کے سربراہ بین شبت کو ہدایت کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے مڈل ایسٹ پیس پروسیس کے کوآرڈینیٹر سے رابطہ کریں اور وضاحت کریں کہ اسرائیل مزید کیسے لبنان کی معاونت کر سکتا ہے۔ یوں اسرائیل کا راز کھل کر سامنے آ گیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دشمن چھپ کر پیچھے سے پیٹھ میں چھرا گھونپتے اور بعد میں مدد کے لیے آ کھڑا ہو۔ ناظرین گرامی، دنیا کے دفاعی ماہرین اور پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگار زید حامد نے دھماکوں سے متعلق انتہائی تہلکہ خیز دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حزب اللہ کو ایران کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ امونیشن اسرائیلیوں نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اندر کی خبروں کے مطابق ایران نے حزب اللہ کو امونیشن اس لیے دیا کہ ایران اسرائیل سے اپنی ایٹمی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا بدلہ لے سکے، مگر اسرائیل نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ مگر اس دوران لبنان بلا وجہ لہولہان ہو گیا، جس کا واضح ثبوت BBC نیوز کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ سے بھی ملتا ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق جس مقام پر دھماکے ہوئے ہیں وہاں پر گودام میں امونیم نائٹریٹ موجود تھا، جو آج سے کچھ عرصہ قبل بحری جہاز سے اتار کر گودام میں سٹور کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ امونیم نائٹریٹ ایک دھات ہے جسے دھماکہ خیز مواد بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ممکنہ طور پر یہی وہ امونیشن ہے جو ایران نے حزب اللہ کو دیا اور حزب اللہ اسے اسرائیل کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مگر جیسے ہی اسرائیل کی انٹیلیجنس کو یہ اطلاعات موصول ہوئیں تو اسرائیل نے ممکنہ طور پر گودام پر حملہ کر کے اپنی سلامتی کو لاحق خطرات سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ دنوں اسرائیل نے یہ بیان بھی جاری کیا تھا کہ اس نے حزب اللہ کی طرف سے لبنان کی جانب سے اسرائیلی سرحدوں میں گھسنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ لیکن دوسری جانب لبنان کے وزیراعظم نے کہا کہ یہ بات ناقابل قبول ہے کہ 3000 ٹن کی ایک بڑی مقدار میں امونیم نائٹریٹ بغیر کسی حفاظتی انتظام کے موجود ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں ان دھماکوں کے مجرموں کو بڑی سزا نہ دے دوں۔ لبنان کے وزیراعظم نے ملک کی تاریخ کے بدترین دھماکوں کے واقعے کے بعد ملک بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کر دیا ہے، مگر اس دوران دھماکوں کی تحقیقات کا کام بھی تیزی سے جاری رہے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کو کافی اپڈیٹ ضرور کیا ہوگا اور آپ کو اپنے ذہن میں موجود تمام سوالوں کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔